اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله وصل الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نقص موجود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين السيم بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين لترى بمقدمه الفداء أما بعد فقد قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد ليس العلم بالتعلم إنما هو نور يقع في قلب من يريد الله تبارك وتعالى أن يهديه فإن أردت العلم فاطلب أولا من نفسك حقيقة العبودية واطلب العلم باستعماله واستفهم الله يفهمك الصلوات اللهم صل على محمد وعجل اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو نور علم نور فہم اور معرفت اور یقین کی منزل ہے وہ نصیب فرمائے، اور ہماری جو گفتگو ہے وہ حدیث عنوان بصری کے سلسلے میں ہے کہ جو 94 years he was 94 year old اور مولا اور آقا امام جعفر صادق علیہ السلام علم سیکھنے کے لیے آئے، تو امام نے ابتدا میں تو کہا کہ ٹائم نہیں ہے میرے پاس، پھر بعد میں توسل جب کیا حضور کا تو اس کے بعد جب گئے تو فرمایا اچھا پھر میں تمہیں کچھ سکھاتا ہوں، اور سکھانے میں بھی یہ کہا کہ فقط پڑھنے کا نام علم نہیں ہے، جس طرح اگر ہم کہیں کہ جس طرح سننے کا نام علم نہیں ہے اسی طرح پڑھنے کا نام بھی علم نہیں ہے، بلکہ علم اللہ کی طرف سے نور ہے، it is a light of Allah سبحانہ وتعالی، اور اس نور سے جسے اللہ چاہتا ہے روشنی دیتا ہے، اور پھر فرمایا کہ یہ علم اس لیے ہے کہ یہدیہ تاکہ تم علم سے ہدایت حاصل کرو، it is for the guidance، یہ کیا ہے ہدایت کے لیے، اور فرمایا کہ اگر تم علم حاصل کرنا چاہتے ہو نا تو سب سے پہلا کام یہ کرنا پڑے گا کہ حقیقت عبودیت کی طرف تمہیں آنا ہوگا۔ حقیقت عبودیت کیا ہے؟ پھر سوال کیا حقیقت عبودیت کیا ہے؟ فرمایا حقیقت عبودیت 3 چیزیں، سب سے پہلے جو چیز بھی آپ کے پاس ہے نا اسے ملکیت خدا سمجھے، اپنا نہ سمجھیں اس کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے سارے امور کو، اپنی ساری تدبیر کو، اپنے سارے مسائل کو اس کے حوالے کر دیں، اپنے کام کریں
جو آپ کے پاس وسائل ہیں، ریسورسز ہیں، استعداد ہے، قابلیت ہے، استعمال کرنے کے بعد آپ کیا کریں؟ اللہ کے حوالے کر دیں، اس وجہ سے کہ اس کے پاس انلیمیٹڈ ریسورسز ہیں، تمہارے پاس تو محدود ہیں، اس وجہ سے وہ اگر تمہاری کمی رہ گئی ہے تو اس کمی کو وہ پورا کر دے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ یعنی جب تم نے اونرشپ اللہ کی سمجھ لی ہے، مینجمنٹ اللہ کی سمجھ لی ہے، تو اب کمانڈمنٹ بھی اسی کے، اس کے ہر امر پہ اور اس کے ہر نہیں پہ تمہیں کیا ہے؟ اب دھیان دینا ہوگا۔ اس نے کیا کہا ہے میرے بارے میں؟ جو کچھ اس نے حکم دیا ہے اس حکم کے اوپر بھی چلنا ہے، جو کچھ اس نے منع کیا ہے اس منع کے اوپر بھی رکنا ہے، اور اس نے جو حکم دیا اپنی مرضی نہیں چلانی ہے۔ دین کے سلسلے میں اپنی مرضی چلانے کا نام ہی قیاس ہوا کرتا ہے، جو سب سے پہلے شیطان نے کیا۔ یعنی قیاس سب سے پہلے شیطان نے کیا تھا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ یہاں پہ جو ہے نا اس نے اپنی استدلال شروع کر دیا اور اس نے بات کرنا شروع کر دی۔ اسے تو حکم خدا فرمایا کہ تم سجدہ کرو، سمپل ہے، سجدہ کرو۔ اس نے سجدہ نہیں کیا، سجدہ نہیں، اس کے مقابلے میں قیاس آرائیوں شروع کر دی، حجت بازی شروع کر دی، آرگومنٹ شروع کر دی۔ تو حکم خدا کے سلسلے میں آرگومنٹ نہیں ہوا کرتا ہے، حکم خدا کے سامنے سبمیشن ہوا کرتی ہے، تسلیم ہوا کرتا ہے کہ ہم نے تسلیم کرنا ہے۔ اس وجہ سے کہ پھر تسلیم میں اگر آپ کچھ تھوڑی بہت چیز رہے گی تو اس کا مطلب یعنی یہ ہے کہ آپ نے جو اونرشپ قبول کی ہے وہ کچھ گڑبڑ ہے، اور اس کی جو مینجمنٹ کے تحت تم آئے ہو اس میں بھی کوئی گڑبڑ لگ رہی ہے، وہ صحیح معنوں میں تم نے قبول نہیں کیا۔ پھر امام ان تینوں چیزوں کا نتیجہ دیتے ہیں، اونرشپ اس کی، مینجمنٹ اس کی، کمانڈمنٹ اس کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کا نتیجہ پتہ ہے کیا ہو جائے گا؟ جب آپ اونرشپ یعنی ملکیت، اپنی ساری دارائی کی جب ملکیت اسے سمجھیں گے تو انفاق کرتے ہوئے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اس وجہ سے مال میرا تھوڑا ہے، مال تو اس کا ہے جس کا ہم دے رہے ہیں۔ امور کی تدبیر میں جب اس کے حوالے ہو جائے گا تو پھر یہ ہے کہ دنیا کے مصائب آپ کے سامنے ہیچ ہو جائیں گے، اس وجہ سے کہ میں نے تو اپنا مسئلہ کام، میں نے تو اپنا معاملہ تھا وہ تو حل کر دیا ہے۔ اب اللہ چاہتا ہے نا کہ مجھے میری تھوڑی سی تربیت ہو جائے، امتحان ہو جائے، دیٹس فائن، ٹھیک ہے۔ کمانڈمنٹ جب اس کی طرف سے ہو جائے گی جی، تو پھر کیا ہے؟ جب حکم اس کا ہے، نہیں اس کی ہے، تو مجھے فخر و مباحت کرنے کی ضرورت ہے؟ میری اپنی طرف سے تو کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا میں جو ایروگنس میں جا رہا ہوں، پراؤڈ میں جا رہا ہوں، خود پسندی میں جا رہا ہوں، خود ستائی میں جا رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں صحیح معنوں میں پھر امر و نہی پہ عمل نہیں کر رہا نا۔ امر و نہی پہ اگر میں عمل کر رہا ہوتا تو پھر مجھ میں وہ مباحات، فخر وہ نہیں آتے۔ اسی وجہ سے مولا نے بھی جو فخر و مباحات کی ہے تو اپنی اللہ کی ربوبیت کے سلسلے میں اور اپنی عبودیت کے سلسلے میں، دونوں سلسلے میں فرمائے کہ الہی کفا بھی عزت، میرے اللہ علی کے لیے عزت بہت ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے لیے یہ فخر بہت ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ یعنی کیا ہے کہ انسان اس منزل پہ آ جاتا ہے۔ پھر اس میں یہ جو چیز ہے، جب یہ تینوں چیزیں انسان میں رچ بس جائیں، ذہن میں آ جائیں، دنیا اس کے نزدیک کچھ نہیں ہوتی ہے، ہیچ ہو جاتی ہے۔ ابلیس، شیطان، شیطانی خواہشات نفسانی، دنیا پرستی، مال پرستی، زر پرستی، ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس وجہ سے سب چیزیں جو ہے نا ہاں حال ہے، سب چیزیں اس کے نزدیک اب کمزور، سب چیزیں اس کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے، یہ نہیں۔ تو پھر کیا ہے؟ پھر دنیا میں وہ رہ کے نہ وہ تکاثر چاہتا ہے، نہ وہ تفاخر چاہتا ہے، نہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہاں جی کثرت مال ہونی چاہیے، کثرت یہ جو مقام ہے وہ ہونا چاہیے، یہ دنیا طلبی، یہ جاہ طلبی، یہ حب ذات، یہ حب حیات، یہ حب جاہ و ریاست، حب اقتدار، کچھ نہیں اب اس میں آتا ہے، اس وجہ سے کہ اس نے سب کچھ اس کے حوالے۔ اور یہی لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد
والعاقبۃ للمتقین۔ جب اس منزل پہ پہنچے تو اب ظاہر ہے کہ گراؤنڈ تیار ہے، اب علمی جو مسائل ہیں شروع ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد چونکہ علم کی بات ہو رہی ہے نا، اب علمی جو گفتگو ہے یہاں سے پھر اب کہتے ہیں کہ جو عنوان بصری ہے، انہوں نے کہا یا ابا عبداللہ اوصنی، آپ مجھے اور نصیحت فرمائیں مجھے۔ فقال اوصیک بتسعۃ اشیاء، میں آپ کو 9 چیزوں کی نصیحت کرتا ہوں، 9 چیزوں کی۔ فإنها وصیتی لمرید الطریق الی اللہ عز وجل، ہر دور کا قیامت تک آنے والا جو اللہ کا مرید بننا چاہتا ہے اس کے لیے امام کی یہ سفارشات ہر دور کے لیے۔ فرمایا کہ یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ لمرید الطریق، جو سالک الی اللہ ہے، ہر دور کا سالک اللہ، اس کے لیے یہ 9 چیزیں ہیں۔ عز وجل واللہ اسأل ان یوفق باستعمال، میری دعا ہے اللہ سے کہ اللہ آپ سب کو اس میں توفیق دے۔ سب کے لیے مولا دعا کر رہے ہیں مولا کہ اس کے استعمال میں یہ 9 چیزیں مصرف کرنے میں اللہ آپ سب کو توفیق دے۔ ظاہر ہے معصوم کی جب دعا ہوتی ہے تو کائنات کا ذرہ ذرہ جو بندگی ہے پروردگار کر رہا ہے وہ بھی شامل ہو جاتا ہے اس دعا میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ثلاثۃ منہا فی ریاضۃ النفس، ان میں 3 چیزیں وہ ہیں کہ جن کا تعلق اسپریچول ایکسرسائز سے ہے۔ ریاضت النفس ایک فزیکل ایکسرسائز ہوتی ہے جو آپ جاتے ہیں، کارڈ بنائے ہوئے ہیں اور جاتے ہیں 1.5 2 گھنٹے وہاں پہ جا کے کبھی جاگنگ کر رہے ہیں تو کبھی ویٹ لفٹنگ کر رہے ہیں، تو کبھی ڈینٹ نکال رہے ہیں، تو کبھی کیا کر رہے ہیں، تو کبھی کیا کر رہے ہیں، کوئی فٹ بال کھیل رہا ہے تو کوئی ہاکی ہے تو کوئی ساری یہ کیا ہے، وہ فزیکل ایکسرسائز ہے۔ مولا نے جو بتائی ہے اسپریچول ایکسرسائز بتائی۔ البتہ اسپریچول ایکسرسائز ہے اس کا تعلق فزیکل ایکسرسائز سے ہوتا ہے، یعنی ایسے سیلف بلڈنگ ہے اس کا تعلق جو اسپریچول لائف ہے انسان کی اس کے ساتھ ہوتا ہے، چونکہ کھانے پینے کا تعلق بھی انسان کی روحانیات اور نفسیات سے اس کے اثرات ہوتے ہیں، کیا کھا رہا ہے تو کیا پی رہا ہے۔ ہر روحانیت میں تغذیہ، کیٹرنگ، اس کی کھانے پینے کو جو مسائل ہیں اس میں شامل ہوا کرتے ہیں۔ اگر انسان کا کھانا پینا ٹھیک نہیں ہے تو اس کے احوال اور اس کی اصلاح میں فرق آتا ہے۔ کھانا پینا یہ پہلی چیز ہے، نہیں ہو سکتا ہے کہ انسان کھائے پیے بغیر زندگی گزارے۔ کھانا پینا انسان کی ضرورت ہے، زندگی کو چلانے کا حصہ ہے، اس کے جینے کے لیے ایک ضروری امر کیا ہے، وہ کھانا پینا ہے۔ تو فرمایا کہ 3 چیزیں میں بتاؤں گا کہ جس کا تعلق ریاضت نفس کے ساتھ ہے، ریاضت نفس کے ساتھ۔ وَثَلَاثَةٌ مِنْهَا فِي الْحِلْمِ، اور 3 چیزیں بتاؤں گا کہ جس کا تعلق حلم کے ساتھ ہے، حلم ہمبلنس کے ساتھ ہے، ہیومینٹی کے ساتھ ہے، اور بردباری کے ساتھ ہے، تحمل کے ساتھ ہے، تحمل اس کے ساتھ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَثَلَاثَةٌ مِنْهَا فِي الْعِلْمِ، اور 3 کا تعلق علم کے ساتھ۔ اب ظاہر ہے کہ علم کو آخر میں مولا نے رکھا ہے، پہلے ریاضت نفس کو رکھا ہے، پھر علم کو رکھا ہے، پھر علم کو رکھا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم آتا ہی نہیں ہے جب تحمل نہ ہو، علم آتا ہی نہیں ہے جب تک ریاضت نفس نہ ہو۔ لہٰذا علم کے لیے، علم کے حصول کے لیے آپ کو پہلے ایک گراؤنڈ ورک تیار کرنا ہوگا، اپنے آپ کو سلیقے پیدا کرنے ہوں گے، ایسا طریقہ پیدا کرنا ہوگا کہ جس سے آپ کو علم حاصل ہو سکے۔ یا مثلا علم حاصل کر رہا ہے اور اس میں ریاضت نفس نہیں ہے تو علم فضول ہو جاتا ہے، فاضل کے بجائے علم فضول ہو گیا۔ آپ اگر انسان علم حاصل کر رہے ہیں لیکن اس میں علم ہی نہیں ہے، وارے کے ساتھ لڑائی بنائے گا نا،
ہر ایک کے ساتھ مسائل بنا دے گا، ہر ایک کے ساتھ مشکلات پیدا کر دے گا، تو اس علم کا کیا فائدہ ہے؟ لوگ آپس ہی میں لڑتے رہیں تو کیا فائدہ ہے یعنی اس علم کا؟ علم کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے پھر۔ لہٰذا اس میں علم ہے تو علم ہونا چاہیے، علم ہے تو ریاضت نفس ہونی چاہیے، رائٹ؟ اب فرماتے ہیں فاحفظھا، یہ جو میں چیزیں بتا رہا ہوں نا، یہ جو میں بتا رہا ہوں آپ کو چیزیں، مولا کیا فرماتے ہیں؟ فاحفظھا، ان کو فقط سننا نہیں ہے، اس کو اپنے پلے باندھنا ہے، ان کو یاد کرنا ہے۔ You have to remember it، اس کو جو ہے نا یاد کرو۔ یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ جا کے اور اس میں اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے، اور اس کے بعد کوئی خبر ہی نہیں، اچھا جی سیکھ رہے تو آئے ہیں، آج 10واں 11واں پروگرام ہو گیا ہے، اور اس کے بعد کیا سیکھا ہے جناب؟ تو میں نہیں یہ پوچھتا ہوں کہ پہلے دوسرے سیشن میں کیا ہوا تھا یا پچھلے سیشن میں کیا ہوا تھا۔ ہمارے استاد حضرت آیت اللہ العظمی آغا ناصر مکارم شیرازی وہ فرماتے تھے کہ 15 لیکچر میں ہم جاتے تھے حضرت آیت اللہ العظمی آغا خوئی کی، سننے کے بعد ہم سامرہ جاتے تھے، 15 لیکچر وہاں زیارت کے دوران جو کچھ دن رہتے تھے چھٹی کے 1-2 دن، اس میں سارے لکھتے تھے، وہ سارے ہمیں یاد ہوتے تھے۔ ہمیں پرسوں کیا کھانا کھایا کوئی خبر ہی نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حافظیں ہمارے اتنے کمزور ہو گئے ہیں چونکہ ریاضت نفس نہیں ہے، ریاضت نفس نہیں، یعنی 15 دن کے جو دروس ہیں پرانے ہیں، اب مثلا یہ 10واں ہے، یہ 11واں ہے، آج کے جو درس ہے یہ جو درس نہیں، اب میں پہلے پہ اگر آ جاؤں، دوسرے پہ آ جاؤں اور آپ کو کہوں کہ سارے آپ لکھ کے لے کے آؤ، مجھے دکھاؤ، اور بغیر یہ ویڈیو سنے ہوئے اور ویڈیو نہیں سننی آپ نے، اسی طرح پہلا درس کیا تھا، دوسرا کیا تھا، تیسرا کیا تھا، ایسے فرماتے تھے 15 درس ہم حضرت آیت اللہ العظمی آغا خوئی کے لکھتے تھے، وہ یاد رہتے تھے، وہ چیزیں یاد رہتی تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی ایک وجہ کیا تھی؟ ریاضت نفسانی تھی۔ ریاضت نفسانی سے انسان کو بہت ساری چیزیں حاصل ہوتی۔ فرماتے ہیں کہ فاحفظھا وَإِيَّاكَ وَالتَّهَاوُنَ بِهَا، اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ ان کو یاد کریں، یہ جو میں چیزیں بتا رہا ہوں، اور ان پہ تہاون، اس کو جو ہے وہ یعنی اس کو اس طرح نہیں سمجھے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں، ان چیزوں کی ان کو اہمیت ہے، یاد بھی کریں اور ان چیزوں کو اہمیت ہے، یعنی پلے بھی باندھ دیں، اس کے بعد سمجھیں کہ بہت بڑے خزانہ آپ کو مل گیا ہے۔ اس کو اس عنوان کے ساتھ دیکھیں، فاحفظھا وَإِيَّاكَ، اور بڑی سختی کے ساتھ فرماتے ہیں کہ وَإِيَّاكَ، خبردار، وَالتَّهَاوُنَ بِهَا، اس میں سستی نہیں دکھانی ہے، ہم نے غفلت نہیں دکھانی ہے۔ غفلت دکھاؤ گے تمہیں علم تھوڑا ملنے والا ہے، غفلت دکھاؤ گے تو تمہیں معرفت نہیں ملے گی۔ وَالتَّهَاوُنَ إِيَّاكَ وَالتَّهَاوُنَ، خبردار تم نے اس میں کوئی سستی یا غفلت دکھانی ہے، یاد کرو اس میں۔ اور یہ کسے بتا رہے ہیں؟ جس کو 94 ایئر اولڈ وہ ہے 94 سال کے اس بزرگ کو بتا رہے ہیں کہ ان کو یاد رکھو۔ اچھا، قال عنوان بصری کہتے ہیں کہ جب مولا نے یہ مجھے کہا نا کہ میں 9 چیزیں آپ کو بتاؤں گا، اور 3 چیزیں ریاضت نفس میں ہیں، 3 چیزیں حلم میں ہیں، 3 چیزیں علم میں ہیں، اور فرمایا ان کی حفاظت کرو، سستی نہ دکھاؤ، غفلت نہ دکھاؤ، ساری چیزیں، تو کیا ہے کہ فَفَرَّغْتُ قَلْبِي لَهَا، میرا دل جو ہے نا وہ پورا کا پورا تیار ہو گیا مولا کی وہ 9 چیزیں سننے کے لیے، اس عشق اور ارادت اور اس سے بالکل سرشار ہو گیا۔ دیکھ کب قبلہ بتا رہے ہیں، تاکہ میں پورے وجود کے ساتھ اور پورے ہمتن گوش ہو کے اور پوری تمام صلاحیتوں کو بروکار لا کے میں مولا کی یہ 9 چیزیں سنوں، میں پورے کا فرغت۔ یعنی ہمارا بھی یہی ہے کہ جب ہم
کچھ چیز سیکھیں تو ہم میں بھی کیا ہے ففرغت قلبی آنا چاہیے، ففرغت قلبی، پورے وجود کے ساتھ ہمتاً گوش ہو کے، پورے تمام صلاحیتوں کے ساتھ ہمیں وہ سننا چاہیے، جس وجہ سے کہ مولا کا یہ جو فرمان ہے یہ کسی خاص دور کے لیے خاص نہیں ہے، ہر دور کے لیے ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ فرمان جتنے ہیں ایٹرنل ہے۔ نمبر 3، یہ نہیں ہے کہ امام کی شہادت کے بعد یہ سلسلہ گویا آپ پڑھ رہے ہیں، گویا اب ارشاد فرما رہے ہیں، یعنی اس طرح ہے، اس کو اس دید سے دیکھنا ہے، اس نگاہ سے دیکھنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اس وقت 14 صدیاں پہلے کا ہو رہا ہے یا 12 صدیاں 13 صدیاں، نہیں، ابھی مولا فرما رہے ہیں، میرے لیے فرما رہے ہیں، یہ میری تربیت فرما رہے ہیں۔ یہ اس عنوان سے جب آپ دیکھیں گے کہ میرے لیے ہیں یہ سارے، تو پھر انسان میں کیا ہوتا ہے؟ فرغت قلب، انسان کا اپنا دل کیا ہوتا ہے؟ فارغ ہو جاتا ہے، یعنی کیا ہے؟ آپ کے ہمتاً گوش ارشاد ہو جائے، ہم آپ کے حکم کتابیں ہیں، ہم آپ کے اس فرمان کتابیں ہیں، ہم آپ کی ان نصیحتوں کتابیں ہیں، آپ ارشاد فرمائیں، دل تیار ہو چکا ہے پورا۔ کہتے ہیں فرغت قلبی، سننے کے لیے بالکل تیار۔ فقال اما اللواتی فی الریاض، یاد رکھو جو 3 چیزیں ہیں جو ریاضت نفسانی کے سلسلے میں ہیں، فی الریاضہ فإیاک ان تأکل ما تشتہی، یعنی کیا ہے کہ ریاضت نفسانی میں سب سے پہلی چیز یہ کرنی ہے کہ جب تک بھوک نہ لگے کھانا نہیں۔ ڈونٹ ایٹ وداؤٹ ہنگر۔ ہمارے سب سے بڑی مصیبت جو یہاں پہ ہے، ہمیں بھوک لگتی ہی نہیں ہے۔ ادھر سے گئے تو چائے پی، ادھر سے گئے بسکٹ کھا لیا، ادھر سے گئے چاول کھا لیا، ادھر سے گئے تو روٹی کھا لیا، ادھر سے گئے، سارا دن یہی چلتا رہتا ہے ہم لوگوں کا۔ اس بیچارے کو کچھ فرصت ہی نہیں ملتی ہے کہ کوئی سکون محسوس کرے۔ یہ روزے آتے ہیں، اس کے بعد شام میں جو روزوں کا ولیمہ ہوتا ہے، اس میں اتنا، وہ ایک آدمی کہہ رہے تھے کہ میرا تو روزوں میں جو ہے نا وہ 4 کلو وزن بڑھے، اس کی وجہ سے دن میں ایک ٹائم نہیں کھایا ہے، شام کو جو 3 برابر کھا لیا آپ نے، تو پھر اس میں یا مثلا جو ہے مجھے ایک کہتا ہے قبلہ بالکل کوئی پتہ ہی نہیں چلنا، کیا ہونا ہے؟ صبح 2 پراٹھے کھوئیں نا، 1 گلاس وڈا لسی سے پی لینا۔ تمہیں دن میں کیا پتہ چلے؟ 2 پراٹھے جو کھا لیے، 1 بڑا سا گلاس لسی کا پی لیا، اور پتہ نہیں کیا کیا کھایا۔ یہ تو موٹی موٹی چیزیں ہیں نا۔ تو اب کیا بھوک لگے گی اس کو؟ یعنی یہ روزوں کا ایک فلسفہ ہے، اس فلسفے میں انسان کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اما اللواتی فی الریاضہ فإیاک ان تأکل ما تشتہی ہے، جب تک طبیعت نہیں ہے نا آپ کی، ڈونٹ ایٹ اٹ۔ طبیعت ہے نا، اشتہا ہے، اشتہا یعنی چاہت، جی جب تک انسان میں وہ تڑپ ہے کھانے کی، جب تک نہیں آتی ہے اس وقت تک نہیں کھائیں، اس وقت تک نہیں کھائیں، فائدہ نہیں۔ چونکہ جب طبیعت آپ کی نہیں ہے نا، جو پھینکتے جاتے ہیں، چونکہ اس طبیعت کے مزاج میں بھی وہ نہیں آتے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جناب آنے دیں۔ کیوں فرمایا گیا کہ کم از کم جب آپ کا پیٹ خالی ہو تو آپ جب تک اشتہا باقی ہے اب چھوڑ دیں، چونکہ جب پیٹ کے سگنل تقریباً 10-15 منٹ کے بعد جو ہے نا وہ مائنڈ کو جاتے ہیں، تو یہ کھاتا رہتا ہے، تو اس کے بعد کیا ہے کہ یکدم جب بھرتا تو دماغ کا تو اوہ یہ کیا ہو گیا، واٹ از ہیپننگ، اس وجہ سے کہ دماغ پریشان ہو جاتا ہے نا۔ وہ سگنل جب پیٹ کے تھے، اس نے 10-15 منٹ اس کو اور بھر دیے نا، تو وہ جو سگنل جانے تھے دماغ تک، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اوور لوڈ ہو گیا ہے، یہ تو اس طرح 10-15 منٹ جب کیا ہے کہ فرمائے اشتہا ہے،
وہ جب سیٹل ڈاؤن ہوگا آپ کا معدہ، وہ سگنل پہ بھیجے گا دماغ نہیں اٹس ایوری تھنگ فائن، بہت اچھی ہے، اچھے طریقے سے جناب صاحب۔ اب جب وہ بھار لیا اس نے ٹوٹل انداز کے ساتھ، تو پھر دماغ میں جو سگنل پہنچتا ہے، کھانے کا تھوڑا سگنل لیٹ پہنچتا ہے 8-10 منٹ، اچھا جب لیٹ پہنچتا ہے تو وہ دماغ پریشان ہو جاتا ہے، مجھے وہ کہتے ہیں یہ میں ماتم کروں تمہارے پیٹ پہ، کیا کروں یعنی ابھی۔ اس کی وجہ یعنی کیا ہے کہ جب تک، کیوں فرمایا گیا جب تک؟ فرمایا 4 چیزیں اگر تم کر لو تو تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ جتنی بھی بیماریاں ہیں اسلامکلی، میں کہہ رہا ہوں اسلامکلی جتنی بیماریاں ہیں، المعدۃ کل داء۔ اب ڈاکٹر صاحبان بیٹھے ہیں، وہ تو نہیں ان کی وہ کچھ یعنی یہ نہیں ہے کہ پیشنٹ کم کرنے مطلب ہے مطلب جو ہے نا وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ تم 4 چیزیں کر لو، یعنی اسلامکلی یہ ہے کہ ہر بیماری کی جڑ انسان کا معدہ ہے، معدہ ہے انسان کا معدہ، ہر چیز کا المعدۃ کل داء، ہر بیماری کا جو جڑ ہے وہ معدہ ہے۔ اچھا فرمایا کیوں کہ تم 4 کام کرو تو تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈونٹ ایٹ وداؤٹ ہنگر، یعنی کیا ہے کہ جب تک آپ کو اشتہا نہیں ہے، والا امیر المومنین علی ابن ابی طالب، فرماتے ہیں کہ اس وقت تک نہیں کھاؤ۔ پھر کھانے کو کیا ہے، چبا کے کھاؤ، چو کر کے کھاؤ کھانے کو، یعنی دانتوں کو اپنا کام کرنے دیں، آنتوں کو اپنا کام کرنے دیں، چونکہ بعض اوقات ہم دانتوں کا کام آنتوں سے لیتے ہیں، یہ ایک اور پرابلم ہے ہمارے یہاں۔ بس آیا پھینک دے، کم از کم جو ہے نا وہ 20-25 اس کو چبائیں، بس اس طرح نہیں ہے کہ آئے اور اس کے بعد جائے۔ کہتے ہیں نہیں اسے پتہ ہی نہیں چلتا بھوک لگی ہے یا نہیں، وہ کیا پتہ چلنا، وہ آپ کچھ اس میں چو کریں گے، کچھ چبائیں گے، کچھ پیسیں گے ان کو، اس کے بعد پتہ چلے گا نا، جب جبڑے کچھ تھکیں گے، کچھ فنکشن میں آئیں گے، کوئی ایکسرسائز کریں گے، پھر اس سے جب وہ ایکسرسائز کرتے ہیں جبڑے، جب چو کرتا ہے اس سے کافی حد تک ایسا مواد جو ہے پیدا ہوتا ہے کہ جو انسان کے ڈائجسٹ کرنے میں مدد کیا کرتا ہے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ پہلا کام کیا کرنا ہے، کھانا اس وقت تک نہ کھائیں جب تک آپ کو بھوک نہ لگے۔ دوسرا والا کیا فرماتے ہیں کہ کھانا جب کھاؤ نا تو پھر اشتہا باقی ہو پھر چھوڑ دو، یہ دوسری چیز ہے۔ پہلی چیز جب تک جو ہے نا وہ، دوسرا کیا ہے کہ چو کر کے کھاؤ، اس کو چبا کے کھاؤ۔ تیسرا کیا ہے کہ جب تک اشتہا باقی ہے اور اسے چھوڑ دو۔ اس نے اشتہا بھی باقی ہے کہ میں 5-6 لقمے اور بھی کھا لوں گا، تو اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے چھوڑ دو، ابھی چھوڑ دو، ابھی کافی ہو گیا، انف۔ چوتھی کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ سونے سے پہلے وزٹ ٹو ٹوائلٹ، یعنی کیا ہے کہ سونے سے پہلے جاؤ واش روم، جاؤ وضو کرو، جاؤ طہارت کرو، طہارت کر کے آؤ، اس کے بعد سو۔ فرمایا تم یہ 4 کام کر لو گے نا تمہیں ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ 4 کام یہ کرو۔ ہمارے لیے ٹھیک ہے، وہ ڈاکٹر بھی کہنا نہ کوئی نہیں، مہینے 1 دفعہ چل جانا ٹھیک ہے جتنے۔ کل میں ایک دعوت پہ تھا اور اتنا اسراف تھا یو امیجن، یعنی کتنے جو ہے نا ہم لوگ وہ کرتے ہیں، کتنا ہم لوگ جو ہے نا، کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ اتنا بھر کے لے کے آؤ اور جب کہ تم کھا ہی نہیں سکتے، اور وہ بنوں میں جاتے پتہ نہیں کہاں جاتا ہے کہاں نہیں جاتا، آئی ڈونٹ نو، لیکن کس قدر جو ہے نا وہ ہے، تھوڑا کھا لو، تھوڑا یہ جو تھوڑا ہے کہ وہاں پہ وہ دعوت ہے اور وہ بوفے سسٹم چل رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ جتنا مرضی ہے بھرنا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیا ماہ مبارک رمضان میں بھی میں نے دیکھا ہے بعض اتنا لے لیتے ہیں کہ وہ سارا پھر وہ جاتا ہے، یہ جائز نہیں ہے، اٹ از ناٹ پرمیسیبل، اٹ از ناٹ الاؤڈ، یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی کیا ہے، اس قدر طعام کی بے حرمتی اور یہ کھانے پینے کے جو مسائل ہیں اس قدر، تو 4 چیزیں بتائیں۔ وہ جو فرمان ہے وہ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب،
یہ جو فرمانے یہ مولا بتا سکھا رہے ہیں عنوان بصری، فرماتے ہیں کہ اس طرح کرو کہ تم نے کیا کرنا ہے، فَإِيَّاكَ أَن تَأْكُلَ مَا لَا تَشْتَهِيهِ، جو آپ کی طبیعت نہیں چاہتی نا ابھی، ڈونٹ ایٹ اٹ، ڈونٹ ایٹ اٹ، سمپل، کچھ بات ہی نہیں۔ فرمایا اس سے اچھا تم کھاؤ گے تو پھر کیا ہو جائے گا اس سے؟ اگر فرض کیا اور کوئی نہیں، چلنا آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ جناب بسم اللہ، جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے، بہت بڑی بدتمیزی ہے، نہیں کھائیں گے تو کیا، وہ کوئی کا نہیں، مہینے سے ہفتے ایک دفعہ کوئی اوور لوڈ ہے کہ تو نو پرابلم، جس طرح ہمارے فرمایا سے کیا ہوتا ہے، فَإِنَّهُ يُورِثُ الْحِمَاقَةَ وَالْبَلَةَ، یہ جو آپ کھاتے ہیں نا زیادہ، آپ کی طبیعت نہیں ہے، اشتہا نہیں ہے، چاہت نہیں ہے، اور ابھی آپ کا موڈ نہیں بن رہا ہے اور کھا رہے ہیں، اس سے حماقت پیدا ہوتی ہے، انسان جو ہے نا وہ فولشنس انسان میں آتی ہے، بے وقوفی انسان میں پیدا ہوتی ہے، بلا صفات انسان میں آتی ہے، سینسیبل انسان نہیں بنتا ہے اس سے، یعنی فضول اسی طرح کھانا، اسی طرح جو ہے وہ ہر وقت لگے ہوئے ہیں کھانے پہ چڑھے ہوئے ہیں، یعنی یہ اس سے کیا ہوتی ہے، حماقت پیدا ہوتی ہے۔ حماقت کیا ہوتا ہے؟ ذہانت کے مقابلے میں، عقل کے مقابلے میں آپ کی فہم نہیں رہے گی۔ سب سے بڑی اللہ نے آپ کو نعمت جو دی ہے اس کائنات میں، وہ عقل جیسی نعمت دی ہے، آپ کا عقل کمزور ہو جائے گا، ابھی طبیعت نہیں، کیوں کھا رہے ہیں آپ؟ اس سے کیا ہوتا ہے، تو طالب علم کو چاہیے، جو بھی سیکھنے والا ہے اس کو چاہیے کہ فرمایا کہ نہیں کھاؤ، یہ پہلی چیز ہے، پہلی چیز ہے، وداؤٹ ڈیزائر، اور جب تک آپ کو ڈیزائر نہیں ہے، اشتہا نہیں ہے، چاہت نہیں ہے، ڈونٹ ایٹ اٹ، نہیں کھاؤ اس وقت تک۔ یہ نارمل انسان کے لیے، بعض اوقات انسان بیمار ہو جاتا ہے، اس کو جی تو ویسے ہی نہیں چاہتا ہے، اس کو تھوڑا بہت فورس جو کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ طبیعت بنائے، چونکہ ابھی ڈسٹرب ہو گیا ہے نا، معدہ ڈسٹرب ہے، طبیعت ڈسٹرب ہے، اس کو بعض اوقات مائیں کہتی ہیں نہیں تھوڑا سا جو ہے نا بچے کو تھوڑا فورس بھی کرتی ہیں، نہیں اس کے ایک چمچ لے لو، ایک چمچ لے لو، یہ ایک کھا کے جو ہے نا ایک پی لو، حالانکہ اس کی طبیعت نہیں چاہ رہی ہے۔ بعض اوقات انسان جو ہے نا وہ سیویئر فیور جب ہوتا ہے تو انسان کا منہ کڑوا ہو جاتا ہے، اور انسان کی طبیعت ہر چیز اس کو کڑوی لگتی ہے، وہ الگ چیز۔ یہ نارمل جو انسان ہے نا صحت مند، اس کے لیے بات کر رہے ہیں، وہ الگ مسائل ہیں، وہ ایکسیپشنل ہیں۔ وَلَا تَأْكُلْ إِلَّا عِنْدَ الْجُوعِ، دوسری بات یہ ہے کہ جب تک بھوک نہ لگے نا اس وقت تک نہ کھاؤ، وہ اشتہا طبیعت کی بات ہے، بہت ساری چیزوں میں طبیعت نہیں مانتی ہے، طبیعت نہیں مانتے، نہیں جسٹ لیو اٹ، نہیں کھاتے، بہت سارے ہوتے ہیں، پیزا لے کے آؤ جناب، بعض نہیں کھاتے ہیں، بعض وہ اور کون سی چیزیں ہیں، جو برگر آ گیا جناب، نہیں طبیعت نہیں مانتی ہے، جو اس قسم کی بعض مثلا ممکن ہے چاول ہی نہیں کھاتے ہیں۔ یہ بچے جو ہیں یہ تو سبزیاں تو وہ کھاتے نہیں نا، وہ تو اگر وہ مٹر پکائیں تو وہ کہتے ہیں یہ کیا آ گیا، اسپیشلی گرین سبزیاں، اس میں بھی آئے گا کہ ان کو فورس نہ کریں اگر ان کی طبیعت نہیں کر رہی، یا نہیں ان کو آہستہ آہستہ، چونکہ یہ جو ڈائٹ پروگرام ہے نا یہ تو بنانے پڑیں گے نا ابھی، یعنی یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو فورس نہیں کرنے کی ضرورت ہے، آپ خود گھر میں کھائیں گے، ایک دو دفعہ بڑے کھائیں گے تو وہ چھوٹے بھی کھانا شروع کر دیں گے، کیونکہ ہم نے ان کو گوشت کے اوپر چڑھا رکھا ہے، اس وجہ سے ان کو کنونس کریں پراپر کہ ہر روز گوشت کھانا ٹھیک نہیں ہے۔ 40 دن میں اگر کوئی ایک دن گوشت نہیں کھاتا ہے تو وہ بد اخلاق ہوتا ہے، بد اخلاق بن جاتا ہے، ہوتا نہیں ہے، بن جاتا ہے۔ تاکید کی گئی ہے کہ 40 دن میں کم از کم ایک دفعہ ضرور گوشت کھائیں۔ ہر روز گوشت کھانے سے قساوت قلبی پیدا ہوتی ہے، انسان ڈاگمیٹک ہو جاتا ہے، انسان جو ہے نا وہ سافٹ ہارٹ جو ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے، جی سٹون جو ہے نا وہ بن جاتا ہے اس کا دل، وہ منع کیا گیا کہ ہر روز نہیں گوشت کھانا ہے،
دالیں ہیں، سبزیاں ہیں، دوسری چیزیں ہیں، ان کو ایک ڈائٹ پلان دینے کی ضرورت ہے یہاں پہ بچوں کو. ہر وقت گوشت کے اوپر نہیں چڑھانا چاہیے، اس وجہ سے کہ وہ پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں. یہ ہے اسلام، یعنی ہر روز گوشت بھی نہیں ہے تو اس سے قساوت قلبی پیدا ہوتی ہے، اور اس قساوت قلبی سے کئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. ہمیشہ روحانی بیماریاں اور فزیکل، اسپریچول اینڈ فزیکل جتنی بھی چیزیں انٹر لنک ہیں، دونوں بہت انٹر لنک ہوتی ہیں. نفسیاتی مثلا بیماریاں وہ فزیکل بیماریاں بنتی ہیں. مثلا کسی کو اگر حسد ہو گیا ہے تو حسد سے کئی بیماریاں بلڈ پریشر کی بنتی ہیں، اور مثلا جو ہے اس میں بیلنس جو ہے نا اس کی زندگی کا وہ ختم ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں، حالانکہ وہ ہے تو حسد کر رہا ہے، حسد چونکہ ایک اسپریچول ڈیزیز ہے، لیکن جو اسپریچول ایشوز ہیں وہ انٹر ریلیٹڈ ہیں ٹو دا فزیکل اسٹیٹ. تو اس وجہ سے وہ جو ڈائٹ پلان ہے وہ ہم نے خود دینا ہے، ان کو کرنا ہے. مجھے پتہ ہے بعض گھر یہاں پہ ایسے ہیں کہ ان میں بچے بالکل ہی گوشت نہیں کھاتے ہیں، تو پھر ان کو بھی ہم تاکید کرتے ہیں کہ نہیں، ان کو کچھ شوربہ گوشت والا، تاکہ وہ جو وٹامنز ہیں اس پہ ہیں. خود ہمارے اپنے فیملیز میں یہاں پہ ایسے ہیں کہ گوشت نہیں کھاتے ہیں. پاکستان میں ہماری خود فیملی میں ہیں یہ مرغی وغیرہ نہیں کھاتے ہیں. تو یعنی ان کو کنونس کیا جاتا ہے کہ آہستہ آہستہ چلو کسی دوسرے لحاظ کے ساتھ اس کو شامل کر کے مثلا چاولوں کے اندر تھوڑا سا وہ بنا کے دے دیں، کچھ کر کے دے دیں تاکہ. تو یہ ہے، یعنی کلیئر ہو گیا سوال جی. وَلَا تَأْكُلْ إِلَّا عِنْدَ الْجُوعِ، اس وقت تک نہیں کھائیں جب تک بھوک نہ لگے. وَإِذَا أَكَلْتَ فَكُلْ حَلَالًا، اور دوسرا کیا ہے، جب آپ کھائیں تو حلال کھائیں. یہ دوسری چیز ہے، حلال کھائیں. جب تک اشتہا نہ ہو، جب تک طبیعت نہ ہو، جب تک بھوک نہ لگے، اس وقت تک نہیں کھائیں. دوسری بات یہ ہے کھائیں تو کیا کھائیں، حلال کھائیں، حلال کھائیں. تیسری چیز کیا ہے، وَسَمِّ اللَّهِ، اور بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ. بسم اللہ پڑھ کے عادات دیے ہیں کھانے کے. تین چیزیں ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ اشتہا، چاہت، طبیعت نہیں ہے، بھوک نہیں ہے، ڈونٹ ایٹ اٹ. دوسری بات یہ ہے کہ جب کھائیں تو پھر آپ حلال کھائیں. تیسری چیز یہ ہے کہ جب آپ کھائیں تو بسم اللہ پڑھیں. یہ ادب ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام. یعنی کیا ہے کہ آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں ایک چیز جو ہمیں بتائی گئی ہے، موڈریشن ہے کھانے میں. وہ کیا ہے، ہمارے ہاں ہر چیز میں اعتدال رکھا گیا. کھانے میں بھی اعتدال، یعنی کھانے میں کیا ہے، کلو واشربو ولا تسرفو. یہ جو ہے نا ولا تسرفو، یہ اس میں آتا ہے، ایکسٹریم میں آ جاتا ہے، ایکسٹریم میں آ جاتا ہے ولا تسرفو. اسلام میں یہ جو سلسلہ ہے کھانے کا، ہر چیز میں موڈریشن ہے. جو شیعہ بالخصوص ہے، شیعہ میں اگر آپ دیکھیں گے، شیعہ اسلام میں دیکھیں گے، ہر چیز میں اعتدال. ہمارا دین ہی جو قائم ہے نا وہ اعتدال کے اوپر قائم، بیلنس ہے، پورا ٹوٹل دین بیلنس ہے ہمارا. آپ اعتقادات میں دیکھیں تو بیلنس ہے جی، اعتقادات میں دیکھیں تو تب بھی بیلنس ہے. مثلا الوہیت کے سلسلے میں یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ افراط ہے، یہاں وہاں پہ تفریط ہے، نہیں. نہ وہاں پہ جو ایگزیجریشن کرتے ہیں اس کی بھی جو ہے نا وہ سخت مخالفت ہے. یہ جو غلو کرتے ہیں اس کی بھی مخالفت ہے. تقصیر کرتے ہیں اس کی مخالفت. کیا ہے بیچ میں. اسی وجہ سے ہمیں کہتے ہیں کہ وسطیہ جو ہے نا کیا ہے، مڈل وے ہے ہمارا. مڈل وے پہ چلنے والے لوگ ہیں ہم. ایکسٹریم والے نہیں ہیں اور ہم تکثیر والے بھی نہیں جی. اس وجہ سے اپنے عقائد کو دیکھیں. کھانے پینے، یہ کھانے پینے کا مسئلہ ہے. کھانے پینے میں بھی موڈریشن چاہیے. کھانے پینے میں موڈریشن ہے. اس طرح نہیں کلو وشربو، کھاؤ، کھانے سے منع نہیں کیا گیا ہے. وشربو، پیو بھی، لیکن کیا ولا تسرفو، اسراف نہیں کرنا ہے. آپ نے اسراف نہیں کرنا ہے. یہ جو ہے نا وہ ایکسٹریم پہ چلے گئے ہو، تم اسراف کر رہے ہو تم. یہ نہیں ہونا ہے کھانے میں. 3-4 چیزیں جو ہمیں بتائی گئی ہیں، میں آپ کو اتنا بتاؤں کہ
ہر چیز میں ماڈریشن ہے ہم شیعہ میں. ہماری پہچان ہی یعنی ون آف دا ڈسٹنکشن جو ہے نا وہ ان شیعہ اسلام جو کہتے ہیں ون آف دا ڈسٹنکشن کیا ہے؟ ماڈریشن ہے. جی حضور فرماتے ہیں خیر الامور اوسطها، بہترین جو راستہ ہے نا وہ درمیانہ ہے، نہ اتنا افراط ہے نہ تفریط، درمیانہ راستہ. ہمیں کیا ہے؟ امتاً وسطاً کہا گیا. امت قرآن نے کیا کہا؟ امت وسط کہا گیا. یعنی کیا ہے؟ ہم مادیت کو بھی دیکھتے ہیں روحانیت کو بھی دیکھتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ مادیت ہے روحانیت نہیں ہے، نہیں، مادیت کے ساتھ روحانیت، روحانیت کے ساتھ مادیت. یہ بھی نہیں ہے کہ ہم جو ہیں وہ فلاں صبح جو ہے نا جناب مرکز کو کھول دیں اور شام تک یہیں پر رہیں اور اس کے بعد گھر کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ نہیں ہے اسلام. یہ بھی جو ہے نا یہ ایکسٹریمسٹ اس ویوز میں جو ہے نا وہ آتا. سب سے پہلی چیز جو ایکسٹریمسٹ میں آتی ہے وہ عقائد ہے انسان کے. عقائد کے سلسلے میں، عقائد میں اسی وجہ سے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ 2 شخصوں نے میری کمر کو توڑ دیا. کیا ہے 2 شخص؟ ایک افراد کرنے والا جو کہتے ہیں خدا ہیں، علی ابن ابی طالب خدا ہیں، اس نے کہا. دوسرے کیا کہتے ہیں؟ دوسرے وہ بھی جاہل ہیں کہ جو کافر سمجھتے ہیں. یہ خارجی لوگ، یہ ناصبی لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جاہل کو آپ 2 حالتوں میں سے جانا وہ نہیں دیکھیں، یا تو جانا مفرطاً اور مفرطاً، یا وہ افراد کی صورت میں ہوگا یا وہ تفرید کی صورت ہے. یہ جہالت ہے. یہ دونوں کے، یہ ماڈریشن کے خلاف ہیں یہ دونوں چیزیں. اعتدال ہے اسلام. عقائد کے سلسلے میں ہم اسی وجہ سے تثلیث کے قائل نہیں ہیں. ہم اسی وجہ سے خدا کی مثلا اگر کوئی قرآن میں جو ہے نا 2 جگہ کے اوپر اسی غلوب کے سلسلے میں لا تغلوا فی دینکم، یعنی غلوب نہ کرو اپنے دین کے سلسلے میں. کیا ہے اس میں یہی ہے کہ کیوں خدا بنایا آپ نے عیسیٰ کو؟ کیوں اللہ کا بیٹا بنایا ہے؟ یہودی کہتے ہیں کہ المسیح ابن اللہ. یہودی، یہ عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح جو ہے نا وہ اللہ کا بیٹا. یہودی کیا کہتے ہیں؟ عزیر جو ہے نا وہ اللہ کا بیٹا ہے. یہ بعض اور جو جاہل بت پرست ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ملائکہ ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. یعنی کیا ہے؟ جہالت کو یاد ہوگی. افراط اور تفریط، ماڈریشن عقائد میں. اسی وجہ سے مثلا ہمارے ہیں کیا ہے؟ ہم جتنے انبیاء ہیں اس کو they are the servant of Allah سبحانہ وتعالی، they are the slave of Allah سبحانہ. ہم ان کو خدا نہیں کہتے ہیں، خدا نہیں کہتے ہیں، استغفر اللہ. وہ کیا ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں. انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا. پیغمبر اسلام کی وہ عظمت سارے انبیاء سے وہ افضل. لیکن اس کے بعد کیا ہے؟ ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ. ہی از دا سرونٹ آف اللہ سبحانہ. وہ ہم اس طرح دیکھتے ہیں. اگر کوئی کہے کہ نہیں حضور جو ہے نا وہ خدا ہے، نہیں، بالکل جو ہے نا وہ یہ غلط ہے، اور یہ اس ایکسٹریم اور اسی غلوب کے زمرے میں آتا ہے. یا امیر المومنین کمانڈر آف دا فیتفل، ولی خدا ہے. وہ کیا ہے؟ خدا نہیں ہے. یہ بھی کیا ہے؟ اس ایکسٹریم میں آتا ہے. پیدا کرنا کس کا کام ہے؟ جی، پیدا کرنے والا خدا ہوتا ہے، پیدا ہونے والا خدا نہیں ہوتا. جو پیدا کرتا ہے نا وہ خدا ہوتا ہے. اچھا، جو پیدا ہونے والا ہے اسے خدا نہیں کہتے. اگر اسے خدا کہیں یہ وہی غلوب کے زمرے میں آتا. سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ غلوب اور ایکسٹریمزم جو ہے یا ایگزیجریشن جو ہے یا افراد جس کو کہا جائے وہ عقائد میں ہوتی ہے. اور شیعہ کیا کرتے ہیں؟ اس کے خلاف. دوسرا، عبادت میں بھی بعض اوقات جو ہے نا وہ انسان ایکسٹریم چلا جاتا ہے. عبادت میں بھی ایکسٹریم، وہ بھی اسلام نے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا. عبادت کے ذریعے سارا دن انسان یہاں بیٹھ رہا ہے، اسے بیوی کی پرواہ نہیں ہے، بچوں کی پرواہ نہیں ہے. وہ حضرت عثمان بن مظعون، یہ ہم نے اپنی کتاب زبور آل محمد کی 4 جلد کے آخر میں اس واقعے کو نقل کی ہے کہ وہ آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، بس جی چاہتا ہے نا اپنے آپ کو ناکارہ کر دوں، بیوی کی ضرورت ہی نہ پڑے.
تو حضور نے فرمایا کہ یہ کیا بات ہو گئی، جائز نہیں ہے، میری سنت میں یہ جائز نہیں ہے اپنے آپ کو ایک مرد ناکارہ کرے، یعنی انسان اپنے کسی عضو کو بھی ناکارہ بنائے فقط عبادت کرنے کے لیے، روزے رکھنے کے لیے، فرمایا جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ میں بھی نکاح کرتا ہوں، میں بھی اپنی جو ہے وہ یہ خود حضرت عثمان بن مظعون یہ ان کی وائف آئی شکایت کرنے کے لیے کہ انہیں کوئی پتہ نہیں ہے گھر کی جو فیملی لائف ہے، اور حالانکہ بہت بڑے عبادت، بہت بڑے عارف، بہت بڑے، یعنی آپ ان کی شان اتنی ہے، میں آپ کو بتاؤں تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے بچے کا نام یہ جو عثمان ہے وہ ان کے نام کے اوپر رکھا، جو شہید ہوئے ہیں کربلا میں عثمان، وہ ان کے نام کے ہوئے۔ ان کی اتنی شان ہے کہ جب امام حسین کو کہتے تھے کہ جاؤ اپنے چچا کو بلا کے لے آؤ، یعنی وہ ہے۔ لیکن کیا ہے، آپ عشق عبادت کے ساتھ اتنا دن میں وہ روزے رکھ رہے ہیں، رات میں عبادت کر رہے ہیں، اور ان کی وائف آتی ہیں اور آ کے کہتی ہیں یا رسول اللہ عثمان کی حالت پتہ ہے کیا ہے، دن کو روزہ ہوتا ہے، رات کو عبادت ہوتی ہے، کوئی فیملی لائف کا نہیں پتہ۔ فرمایا اچھا چلو ابھی میرے ساتھ، بعض میں ہے کہ براہ نہ چلے حضور، یعنی جوتے بھی نہیں پہنے۔ دیکھنا ماڈریشن خود عبادت میں، ماڈریشن خود توحید میں، عدل میں، نبوت اور امامت اور قیامت، کس قدر جو ہے نا وہ جاتے ہیں سب سے پہلے کہتے ہیں کہ بندے خدا یہ کیا حال بنایا ہوا تم نے، اور اس نے نماز پڑھ رہے تھے اس وقت، فرمایا نماز تمام ہوئی، فرمایا یہ کیا ہے، کہا یا رسول اللہ جی چاہتا سارا دن عبادت کر، فرمایا نہیں، میں آیا ہوں آسان دین لے کے آیا ہوں، آسان دین لے کے آیا، لہٰذا تم اپنی فیملی لائف کو، تو میں نے بھی نکاح کیے ہیں، میں بھی حق زوجیت ادا کرتا ہوں، میری بھی وائف ہیں، میں بھی وہاں پہ، یعنی سارا حضور بتاتے ہیں، اور اس کو بتایا کہ نہیں، عبادت میں بھی ماڈریشن، عقائد میں بھی ماڈریشن۔ اس میں اگر آپ دیکھتے ہیں مثلا ایک آدمی ہے کہ جس نے ایک کرسچن کو مسلمان کیا، جب مسلمان کیا اس کے بعد لے کے آئے اس کو مسجد میں، زور پڑھائی، اثر پڑھائی، کہ ابھی مغربی ہو رہی ہے ماشاءاللہ، مغربی پڑھائی، عشاء بھی پڑھائی، پھر کہا تھوڑا قرآن ہی پڑھ لیتے ہیں، وہ بھی پڑھائے، اس کے بعد نماز شب بھی ٹائم ہو گیا، وہ بھی ہو گیا، ابھی صبح کا ٹائم بھی ہو گیا، ابھی پڑھ کے ایک دم ہو جاتے۔ وہ جب گیا صبح تو اس کے بعد زور پھر دروازہ نوک کیا، کون، میں آپ کا مسلمان بھائی، کہا میں صبح استعفیٰ دے کے آ گیا تھا، اسلام کو میں استعفیٰ دے کے، ایسا تھوڑا دین ہے کہ سارا دن جو سارے کرتے ہیں، میری بیوی ہے، بچے ہیں، میں وہی کرسچن۔ تو مولا کو جب پتہ چلا امام جعفر صادق علیہ السلام کو، تو سخت ناراض ہوئے، فرمایا کہ ایک اس نے بدبخت نے اچھا خاصا مسلمان کو پھر نان مسلم اس نے بنا دی۔ یعنی کیا ہے کہ سختی کے ساتھ اگر ائمہ علیہ السلام کی سیرت کو دیکھیں، اقتصاد میں بھی ماڈریشن، حتیٰ کہ میں آپ کو یہ کہوں کہ کوئی بھی زندگی کا حصہ شیعہ میں ایسا نہیں ہے کہ جس میں ماڈریشن نہیں، کوئی بھی زندگی کا حصہ جو ہے نا آپ دیکھیں گے جس میں جو ہے نا ماڈریشن نہیں، یہ نہیں ہے۔ دنیا اس طرف جانا نہیں، دین کی نہیں، دنیا دین کی طرف، دین نہیں، فقط دنیا کے ساتھ بھی دیکھو، انٹر لنک کیا ہے اسلام، انٹر لنک، دین کو دنیا کے ساتھ، دنیا کو دین کے ساتھ۔ اسی طرح کام کاج کے سلسلے میں ہر وقت جو ہے نا وہ کام، وہ آپ کی بیوی ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کی فیملی لائف ہے، آپ ان کو بھی ٹائم دے دو۔ حضور آتے تھے گھر کے اندر، ان کا کیا طریقہ کار ہوتا تھا، جزء لربہ عز وجل، اس میں پھر کیا ہے، جزء لأہلہ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ بیٹھتے تھے، بیوی کو کہتے تھے کلمینی، آؤ جب ہم مل کے باتیں کرتے ہیں، نہیں ہے ماڈریشن اسلام میں جو ہے نا وہ یہ ہے۔ یہاں پہ بھی کھانے کے سلسلے میں بات آ گئی، لمبی ہو گئی، وہ بھی یہی تھی، یعنی کیا ہے، اب مثلا جو ہے نا وہ سینٹر میں کہا جائے کہ نہیں لیڈیز نے نہیں آنا ہے، یہ غلط ہے نا، یہ ماڈریشن کے خلاف ہے، یہ نہیں کوئی کہہ سکتا، یعنی اچھا جی وہاں جو کوئی آنا چاہتا ہے، وہ اہل سنت میں سے آنا چاہتا ہے نماز پڑھنے، نہیں آ جائے، یہاں پہ کچھ نہیں ہے، سختی نہیں ہے،
سختی نہیں ہونی بھی نہیں چاہیے مولا امام حسین کے دروازے پہ. اس وجہ سے سختی کسی صورت میں بھی دین کے سلسلے میں ماڈریشن، ہاں اپنے اصول بتائیں، اپنے ضوابط بتائیں. مسجد ہے اس کی رولنگ الگ ہے، امام بارگاہ ہے اس کی رولنگ الگ ہے، اس کی جو ہے نا لا، اس کی سارے وہ ایک ریسپیکٹ ہے. مثلا یہی پہن کر ہم مسجد بتائیں، ہم نہیں کہیں گے، ہم اہل کتاب کو کہیں گے نہیں، یہ ہمارے رولز اینڈ ریگولیشن، یہ ماڈریشن کے خلاف نہیں ہے، یہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، اس کے تحت ہو رہی. تو یعنی یہ ہے کہ کھانے کے سلسلے میں جو بات یہاں سے نکل کے ادھر چلی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کھانے کے سلسلے میں، کھانے پینے کے سلسلے میں ماڈریشن ہے. کیا ہے اعتدال اس لحاظ کے ساتھ ہے، جب بھوک لگے کھاؤ، اشتہا ہو تو کھاؤ، تھوڑا سا ابھی طبیعت باقی ہے چھوڑ دو، یہ ساری چیزیں اس کے یعنی ولا تسرفو، کلو وشربو ولا تسرفو. اقتصادی لحاظ کے ساتھ دیکھیں ماڈریشن ہے، مالی لحاظ کے ساتھ دیکھیں ماڈریشن ہے، فیملی لائف کے ساتھ دیکھیں ماڈریشن. اسلام کیا ہے ٹوٹل، مذہب کیا ہے، مذہب اعتدال. کوشچن ہے تو کر سکتے ہیں ورنہ ہم ہیو ٹو کلوز دا سیشن. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به الملك. پروردگار لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرما، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرما، ہمیں اپنے خالصین مخلصین بندوں میں شمار فرما. پروردگار جتنے مومنین مومنات مریض ہیں انہیں مولا امام سجاد کی عظمت و جلالت کے صدقے میں انہیں صحت سلامتی شفا کامل اور عاجلہ عطا فرما. ہم سب ہمارے جتنے بھی مرحومین ہیں ان سب کو جوار رحمت، جوار عصمت، جوار سید الشہداء میں جگہ عنایت فرما. عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما. امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. اللہم عجل ولیک الفرج. اللہم صلی علی